السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ نماز میں رکعت کو کب شمار کریں جب جماعت سے نماز میں ہم تکبیر اولیٰ کے بعد داخل ہوں۔ سب سے پہلے میں حدیث پیش کرتا ہوں صحیح بخاری کی 734 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کی پیروی کرو۔ امام ہوتا ہی اس لیے اس کی پیروی کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ کہے رکوع سے اٹھے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو۔ اگر وہ بیٹھ کے نماز پڑھائے اگر امام، تو ہم بھی بیٹھ کے ہی نماز پڑھائیں گے۔ اگر امام کسی وجہ سے نماز بیٹھ کے پڑھائے گا تو ہم بھی نماز بیٹھ کے ہی پڑھیں گے۔ اس کو میں نے 2 بار اس لیے کہا ہے کہ تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اب آگے ہم کیا کرنے والے ہیں، اس کو بس دھیان میں رکھیے گا۔ اب اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہم یہ بھی صحیح بخاری سے 783 کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے اور انہوں نے رکوع میں جا کے جوائن کر لی نماز، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح سے میں نے رکوع کے وقت آ کے نماز میں داخل ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ نہ کرنا ایسا، یعنی کہ اس وقت کی تو بات پوری ہو گئی مگر اب یہ تمہیں معلوم ہو گیا تو اب آئندہ نہ کرنا، یہ حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب دوسری طرف چلتے ہیں، اب اس کے آگے کے کیا مسئلہ بن رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کے اندر لوگ آتے ہیں اور امام ہوتا ہے رکوع کی حالت میں، تو لوگ آتے ہیں اور نیت باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے برابر اگر ہم نیت باندھ لیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے تو ہماری رکعت شمار ہو گئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ امام کی پیروی کرو، امام رکوع میں اور ہم کھڑے ہو گئے قیام میں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امام کی پوزیشن کوئی اور ہماری پوزیشن کوئی اور، ہم اس میں یہ مثال نکالیں اس سے کہ ہم امام کی پیروی کر رہے ہیں مگر امام رکوع میں اور ہم قیام میں ہیں، ہم قیام پورا کر رہے ہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمیں امام کی پیروی کرنی ہے، رکوع میں جا کے ملنا ہے، پھر اس سے رکوع سے الگ نہیں ہٹ رہا۔ تو یہ ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو ایجاد نہیں کر سکتے، چونکہ پیروی امام کی کرنی ہے، نہ کہ ہم خود مختار ہو جائیں کسی چیز کی کہ پہلے ہم قیام کریں پھر ہم رکوع میں چلے جائیں اور رکعت کو شمار کر دیں، تو اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ نہیں کر سکتے؟ اب ہم چلتے ہیں جز رفع دین کی طرف، حدیث نمبر 132۔ اس کے بالکل میں نیچے لے جا رہا ہوں آپ کو۔ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رکعت کو کب شمار کیا جائے، تو انہوں نے بتایا کہ رکعت کو جب شمار کرو جب تم امام کو قیام کی حالت میں پاؤ، اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ امام رکوع کی حالت میں، تب بھی ہم نے خود قیام اپنی مرضی سے کرا اور رکوع میں جا کے مل گئے اور کر رہے ہیں کہ یہ رکعت ہماری پوری ہو گئی۔ اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فیصلہ ہے؟ یہ صحابی رسول وہ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے، تو لہٰذا ان کا فیصلہ ہے کہ رکعت کو جب شمار کریں ہم جب امام کو ہم قیام کی حالت میں پائیں، جب امام کھڑا ہو تب ہم قیام کی حالت میں جا کے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تب رکعت کو شمار کریں۔ اب اس کے آگے کا مسئلہ میں بتاتا ہوں، اس حدیث کی اسناد بھی دیکھ لیجئے، حسن ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے اگلی حدیث کی طرف، جس کا میں مسئلہ ڈسکرپشن باکس سے کلیئر کر دوں گا، اور سورہ فاتحہ کا مسئلہ میں اس میں لگا دوں گا پورا، کہ 2 اس کے جو کلپس ہوں گے وہ اس میں شامل کر دوں گا۔ اس کے ڈسکرپشن باکس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تک تم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تب تک اس رکعت کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہاں پر کیا اڑا رکھا ہے کہ 3 بار سبحان اللہ کہہ دو، اتنی دیر کھڑے ہو جاؤ، تو لہٰذا جو ہے وہ رکعت آپ جوڑ لیں گے۔ ایک تو آپ امام سے باہر ہو گئے، رکعت جوڑ ہی آپ جب سکتے ہیں جب امام قیام کی حالت میں ہو۔ اگر ہم نے امام کو قیام کی حالت میں پکڑا تبھی جوڑ سکتے ہیں، مگر اس میں شرط کیا آ گئی کہ جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو ہم نے، تو اس دوران ہم سورہ فاتحہ پڑھیں تب ہم اس رکعت کو شمار کریں گے، ورنہ شمار نہیں ہوگی۔ اس حدیث کی اسناد صحیح ہیں
اور اس کی پورا ڈسکشن اس کے نیچے موجود ہے. یہ ہے جز رفع دین کی حدیث نمبر 133. تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پورا مسئلہ حل ہو گیا ہوگا. ہم رکعت کو جب شمار کریں گے جب امام کو قیام کی حالت میں نہیں کھڑے ہوئی حالت میں پائیں گے اور نماز کو جوائن کریں گے اور سورہ فاتحہ ہم نے پڑھ لی, اگر پھر رکوع میں چلے گئے تب وہ رکعت ہم نے کاؤنٹ کریں گے, ادروائز وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.